چھوٹا سا غلط ٹرن لینا ایک لمبے سفر کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو چیزیں آتی تھی، دونوں ہی حلال اور جائز ہوں، تو وہ اسے چوز کرتے تھے جو آسان ہوتی تھی۔ ہم مشکل چیز کو کرنا زیادہ دینداری سمجھتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے اعتدال۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ بنی اسرائیل نے سوال پہ سوال کر کے اپنے لیے اس حکم کو مشکل بنا دیا جو ان کے لیے کافی ایزی تھا۔ سورہ بقرہ آیت 69۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، گہرا زرد رنگ دیکھنے والوں کو بھی بھلی لگتی ہو۔ اوپر کا سوال بھی ان امپورٹنٹ تھا، بٹ جب اس گائے کے اکارڈنگ انہیں پتہ چل گیا کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی، تو پھر انہوں نے گائے کے متعلق ایک اور سوال نکال لیا کہ گائے کا رنگ بتایا جائے، تو پھر رنگ بھی اسپیسیفک بتایا گیا۔ عام طور پر گائے سفید اور براؤن کلر کی ہوتی ہے، ایسی کلر کی گائیں بہت کم ہوتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے سوال کیے تھے تو ان پر مشکل ڈالی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں کہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہو، جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ چٹا سفید، کالا سیاہ، اسی طرح عربی میں بھی ایکسپریشنز ہوتے ہیں، یعنی ہر رنگ کے ساتھ اس کی کوئی اور صفت لگائی جاتی ہے جس سے اس کی خوبی ظاہر ہوتی ہے۔ تو صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ فاقے رنگ کو مزید واضح کرتا ہے، جیسے سنہرا ہوتا ہے یعنی گولڈن کلر ہو، اور یہ رنگ ایسا ہوتا ہے جو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ جو پتے بھی زرد اور سنہری ہوتے ہیں وہ کس قدر خوبصورت لگتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے گولڈ کی بنا کر، انہی کو دیکھ کر سامری نے بھی گولڈ کا بچڑا بنا دیا اور اب ان کو اسی رنگ کی گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جو محبت ہے وہ پوری طرح ان کے دلوں سے نکل جائے۔ تو گائے کے رنگوں میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ ہے، جو بہت مشکل سے ملتا ہے، وہ یہی رنگ ہے، زرد۔ بچکانہ حرکتوں اور زیادہ سوالوں کی وجہ سے ان پر مشکل ڈالی گئی، 3 شرائط لگا دی گئی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رنگوں کی بھی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس ہے۔ رنگ ہمارے دلوں میں خاص اثر ڈالتے ہیں، اور اگر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو باہر نکل کر اللہ کی نیچر کو دیکھیں۔ رنگ زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں، ایک خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان کلرز کو دیکھتا ہے، پہنتا ہے، تو اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ ہمارے دن میں اچھا رنگ پہننا منع نہیں ہے، اور یہ جو شائننگ کلرز ہوتے ہیں وہ زینت میں بھی شمار ہوتے ہیں، اسی لیے جو باہر عبایا ہم پہنتے ہیں وہ چمکدار رنگوں کا نہیں ہونا چاہیے جو دور سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح جانوروں کے رنگوں میں بھی خوبصورتی ہے ہمارے لیے۔ سورہ نحل میں آتا ہے ان میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، یعنی دور سے جب نظر آتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ انہوں نے حکم نہیں مانا تو ان کے لیے حکم مشکل کر دیا گیا مزید۔ تو اسی لیے اپنی زندگی میں وہ چیز چوز کریں جو زیادہ آسان ہو۔